اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے بعد بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ وہ جو لیٹرز تھے، دھمکی آمیز خطوط تھے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا راستہ بھی دیکھ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے۔ یہ پہلے ریشم کے نام سے آئے، اب غالباً شاید شبنم کے نام سے آئے۔ یہ ریشم یا شبنم ہیں کون؟ یہ جو خطوط تھے ان کے اندر ایک میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، اینتھراکس پاؤڈر ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ ڈراؤنی پکچرز بنی ہوتی ہیں۔ یہ جو بھی بندہ خط لکھ رہا ہے وہ ابھی تک میرا خیال ہے بالی ووڈ کی 90s کی موویز دیکھتا ہے، جس طرح اس کے اوپر وہ کھوپڑی بنا دیتے تھے اور اس طرح کی۔ پتہ نہیں، آپ کم از کم چیزوں کو تو اپ گریڈ کر لیں۔ اب آپ نے کیوں خط بھیجنے نہیں چاہیے تھے؟ اگر آپ نے ڈرانا ہی تھا تو آپ میل کے تھرو ڈرا لیتے۔ آج کل تو چیزیں اپ گریڈ ہو گئی نا، لیکن شاید خطوط والا معاملہ وہ لمبا چلے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت پہ بھی ججز کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ اعظم سواتی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا میں کہتا تھا کہ جب میرے بیڈ روم میں کیمرہ لگا تھا اور میری ویڈیو لانچ ہوئی تھی، لیک ہوئی تھی، تو میں نے ججز کو کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے بیڈ رومز میں کیمرے لگیں گے، اور پھر وہ بات سچ ہوگی۔ ناظرین، یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی پولیٹیکل سکورنگ کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ ججز کی جانب سے بجا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان شاید ہو سکتا ہے کہ سیریس ہو جائیں اور چیزوں کو دیکھ کے کوئی بہتر کوئی ڈیسیژن کر لیں۔ فل کورٹ بینچ کا بھی کہا جا رہا ہے اور کوئی 7 رکنی بینچ کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ تو سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ شاید پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بھی اثر ہوتا ہے، فیملیز پہ بھی اثر ہوتا ہے، ججز کی فیملی جو ہیں وہ ان کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ واللہ عالم، اب 2 باتوں میں سے قاضی صاحب کی کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، قاضی صاحب کا اپنا میٹر ہے، فیس بک دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ شاید یوٹیوب کے اوپر بھی قاضی صاحب نے کوئی چپکے سے کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہو، ٹویٹر پہ بھی بیٹھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور وہ ڈیجیٹل میڈیا استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا۔ لیٹ کم ٹو دا پوائنٹ، ہمیں اپنی جو بات کرنی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے موجودہ صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ادارے کو ایک مخصوص سیاسی جماعت نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو کسی صورت بھی نرم گوشہ نہیں ان کے لیے رکھا جائے گا، آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا بڑا بیان ہے، ظاہر سی بات ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سیاسی جماعت کو لے کے، تو آہنی ہاتھوں سے تو آلریڈی نپٹا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کے بعد اس میں کون سی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ گفت و شنید کی جانب نہیں جا رہی، اور پھاڑ لو مار دو کی جانب جا رہی ہیں۔ اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے جتنے ان کے کینڈیڈیٹس تھے پنجاب میں، جتنے ایم پی ایس تھے، انہوں نے پورے ووٹ لے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا تھا جی کہ پنجاب میں ہمارے 40 ایم پی ایس کو توڑ لیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ اٹ مینز دیٹ کہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں پہ ڈومیننٹ ہے، ابھی تک ہے۔ حالانکہ پنجاب میں کوئی پارٹی قیادت نہیں ہے اور پنجاب میں کوئی مرکزی کوئی لیڈ بھی نہیں کوئی کر پا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے جھنڈے تلے کھڑے ہوئے ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوامی پاپولیرٹی ٹوٹلی وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہے، اور دوسری جانب عوامی پاپولیرٹی نہیں ہے، نہ ہی عوامی سپورٹ ہے۔ ہاں البتہ اب وہ خاموشی ہو جاتی ہے بندے کی کہتے کہتے کہ ان کی ضرور سپورٹ ان کو حاصل ہے، جس طرح سے کل والی ملاقات میں بھی میسیج آ گیا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی چیزیں وہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کو ابھی تک سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور حکومت کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے بنسبت عوام کے۔ شاید عوام سے کوئی انٹرسٹ وابستہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ آگے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی کر دی گئی ہے، آنے والے دنوں میں IMF کا پیکیج ملے گا، مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ ملک میں کوئی جو عوامی بہتری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ مختلف اجلاسوں کی صدارت کر رہی ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کرنے کو۔ محسن نقوی صاحب نے ماشاءاللہ شہباز سپیڈ صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ سارے جو ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس تھے وہ محسن نقوی صاحب لپیٹ کے چلے گئے۔ اب ایسی صورتحال میں مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی ٹرین کا کوئی ہے کوئی منصوبہ، بشرطے کہ اس میں کوئی پانی شانی نہ آ جائے، اور وہ لیکن ناظرین ہم لوگ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، یہ آپ ہماری
خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، دماغ بھی دیا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، زبان بھی رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہمارے سامنے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس پہ آواز اٹھانا ظاہری سی بات ہے، مجبوری بھی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ضمیر بھی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس آواز کو دبانے کے لیے جو طاقت کا استعمال ہے اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ جسے ہم ریاست کہتے ہیں، یہ ریاست عوام کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر عوام آپ کی مضبوط ہو تو اسٹیٹ مضبوط ہوتی ہے۔ اداروں کے مضبوط ہونے سے ظاہر سی بات ہے، میں اس چیز پہ متفق ہوں، میں کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں کی کہ اداروں کو کمزور کیا جانا چاہیے، فوج کے خلاف بالکل بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جماعتیں عموماً فوج کو لتاڑتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کے وہ کام کریں۔ پاکستان کے لیے دیکھیں ہر جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ بہتری لے کر آتی ہے، اور یہ جو ججز کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اگر ججز یہاں پہ متفق ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی قانون اور ججز کی بالادستی کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں مانی جائے گی تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی۔ اگر عدالتیں آپ کی آزاد ہو گئیں تو آپ کا ملک آزاد ہو جائے گا، آپ کے شہری آزاد ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو زہر دینے کا معاملہ وہ بھی کشیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری کو لیٹر لکھا، انہوں نے کہا جی کہ ان کا ہیلتھ ایگزامن کروایا جائے اور ان کا جو ہے وہ میڈیکل معائنہ کروایا جائے تاکہ پتہ چل سکے آیا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ 12 لاکھ روپیہ عمران خان صاحب کا خرچہ ہے جیل میں، تو بھائی کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ عمران خان کو رکھ کے کرنا کیا ہے آپ نے جیل میں رکھ کے؟ اب ذری سی بات، اگر اتنا خرچہ ہے عمران خان صاحب کا تو عمران خان کا کچھ اور سلیوشن نکال لیں۔ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا بھی تو آپ کی مجبوری ہے، تو پھر اتنے کو پیسے تو آپ کو انویسٹ کرنے پڑیں گے نا، 12-14 لاکھ روپیہ۔ قاضی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے معاملے کو لے کے تو جج صاحب نے کہا کہ یار انہوں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں جس سے کوئی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ سائفر والا کیس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ سائفر والا کیس میں آپ کو یہ بالکل پہلے پریئر انفارمیشن دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ اڑ جائے گا، بہت جلد اڑ جائے گا۔ لیکن مسئلہ پھر وہ ہے، سارے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کی واپسی یا جیل سے نکلنا، عمران خان کی واپسی آسان کام نہیں ہے۔ یہ عمران خان آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے اٹ مینس دیٹ کہ دوسرا جو گروپ ہے وہ تو مکمل طور پہ میچ ہار جائے گا۔ عمران خان کا باہر آنا ایک بڑا میسیج ہوگا عمران خان کے سپورٹرز کے لیے، عوام کے لیے، کہ یار وہ بندہ جو ڈٹا رہا تو بالآخر وہ جیت گیا۔ ہوگا کہیں نہ کہیں جا کے یہ بھی سلسلہ ہوگا جب یہ گورنمنٹ فلاپ ہو جائے گی اور نہیں چل پائے گی، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے، اور یہ کرپشن کر لیں گے، جو کہ انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا پی آئی اے بک رہا ہے، پھر آگے ریلوے کو بیچنے ہیں، مختلف پروجیکٹس انہوں نے بیچنے ہیں۔ جب یہ اپنا وہ بھر لیں گے اپنا کشکول، تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ بھی کہیں گے کہ یار ہمیں کوئی شہادت مل جائے، سیاسی شہادت مل جائے۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی باہمی مشاورت سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز کروا دیے جائیں۔ لیکن ابھی تک آگے چلے گا یہ سلسلہ۔ ہمارے جو محترم چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن ہے، پھر قاضی فائز صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے وہ بھی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ جب یہ ساری ترامیم ہو جائیں گی، ساری ایکسٹینشنز ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ چلے گی، یا پھر جس طرح سے محسن نقوی اور فیصل واوڈا کو سینیٹر منتخب کروا لیا گیا ہے اور بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، تو کیا پھر وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کوئی اپنی ٹیم لے آئیں گے اور کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ بن پائے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ آنے والے چند دنوں میں جو ایکسٹینشنز کے بعد آنے والے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ سیاسی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیسے رونما ہوتی ہیں۔ فی الحال وقتی طور پہ میں پھر دوبارہ یاد نہیں، پتہ نہیں کیا کہ بھی تھک گیا ہوں، شاید پاکستانی بھی بیچارے کہتے ہوں گے کہ نقوی صاحب ہر روز ہی پروگرام کے اختتام پہ ڈرا دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، آپ کو انٹیمیٹ تو کرنا ہے، آگاہ تو کرنا ہے نا۔ حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔